السلام علیکم فرینڈز, آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ گڈ. اچھا جی, سب سے ضروری بات تو یہ کہ مجھے بہت ساری جگہوں سے یہ ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ یہ ضرور بولیں کہ اگر آپ کو میرا یہ چینل اچھا لگ رہا ہے اور میری ویڈیوز پسند ہیں تو پلیز پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں پلیز. اب کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, میں اپنے اوریجنل اس میں آ گئی واپس, ہنسی مذاق اپنی جگہ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور وہ میرے دل کے کافی قریب بھی ہے, بیکاز میں نے خود اس کو فیس بھی کیا ہے. آپ لوگ سوچیں گے کہ جو سٹوری سناتی ہے ہر دفعہ یہ بولتی ہے یہ میں نے بھی فیس کیا ہے. واقعی یقین مانیں, میں جو بھی آپ کو انسیڈنسز بتاتی ہوں وہ میں آپ کو جینوئن بتاتی ہوں. آئی ڈونٹ لائی اینڈ آئی ڈونٹ میک اپ اسٹوریز. پیپل ہو نو می نو کہ میں جو بتا رہی ہوں وہ بالکل وہی ہے جو میری لائف میں ایکچولی ہوا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے اوپر. پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کو وین یو کنسیو, تو سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہمیں بچپن سے ہم موویز میں, انڈین فلمیں کیونکہ ہم زیادہ دیکھتے ہیں, تو انڈین موویز میں ہمیشہ ہوتا ہے وہ جو کہانی شروع ہوتی ہے کہ جی شادی ہو گئی تو جی اب لڑکی پریگننٹ ہو گئی ہے تو میں ماں بننے والی ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ جو خوشی کا ایک ماحول بنتا ہے کہ جی اب دس از دا بیسٹ ٹائم آف یور لائف اینڈ دا جرنی از سو بیوٹیفل, اینڈ مطلب کوئی دنیا کا اور کام نہیں ہے جو اس سے بہتر ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ایونچولی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہر کسی عورت کی زندگی میں یہ اتنا پھولوں سے بھرا, پھولوں کی سیج جیسا یہ جو پورا یہ سفر ہوتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی فیملی ہسٹری میں ڈپریشن یا کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو رہا ہو, جیسے کہ میری لائف میں, بیکاز میرے بھائی کی ڈیتھ کے بعد مجھے سیویئر ڈپریشن ہوا تھا. تو آفٹر ہیونگ مائی ڈاٹر آئی وینٹ تھرو دا سیم تھنگ, اینڈ دی اونلی ایشو واز کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اینڈ فنی بات یہ ہے دیٹ مائی مدر بینگ اے ڈاکٹر ایز ویل واز ناٹ اویئر کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جیسے ایک تو ڈیورنگ دا پریگنینسی جو لیڈیز جن کے ساتھ یہ تکلیف جڑ جاتی ہے ان کو ڈیورنگ دا پریگنینسی ہی بہت ہی اپس اینڈ ڈاؤن, ایک تو نارمل موڈ سوئنگز ہوتے ہیں نا, گرمی لگ رہی ہے, غصہ زیادہ آ رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے, یہ چیزیں. لیکن پوسٹ پارٹم میں رونا بہت زیادہ آتا ہے, غلط غلط تھاٹس دماغ میں آتی ہیں, بری بری باتیں, ہر بات آپ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نیگیٹو سنائی دے رہی ہوتی ہے. آپ کو کسی کے لیے فائدے کی بات بھی بول رہے ہوں گے تو وہ جو جس کے ساتھ تکلیف ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ویٹ کو لے کے آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, پھر اور اتنی ساری پرابلمز ہوتی ہیں. یہ تو ہوتا ہے جو پریگننسی کے دوران. پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ماں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو ماں کے وہ پورے یہاں پہ گلاب اڑ رہے ہیں اور پھول اڑ رہے ہیں اور ماں بڑی خوش ہے. اور تو جن کو پوسٹ پارٹم ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو نہ دیکھیں اور نہ ان کے قریب جائیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جب ماں کے ہاتھ میں پہلی دفعہ دیا جاتا ہے, ایک پوسٹ پارٹم سے گزرتی ہوئی عورت, پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزرتی ہوئی عورت کو اس بچے کو نہ پیدا کرنے میں نہ اس کو ہاتھ میں لینے میں کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی باڈی کے اندر ایک انزائم یا ایک کیمیکل ہے جس کو اینڈورفنس کہتے ہیں, جس کو ہیپی ہارمون کہا جاتا ہے. وہ ہیپی ہارمون جو ہے وہ آپ کی پوری مینٹل اس کو جو ہے وہ نارملائز کرتا ہے. جب آپ بچہ پیدا کرتے ہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے, اگر آپ ڈلیوری پہ آ جاتے ہیں, اگر آپ بچہ پیدا کرتی ہیں نارمل ڈلیوری سے, تو نارمل ڈلیوری میں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ہماری پوری جو جسم کی سارا جو سسٹم ہے وہ اوپر تک لے کے جاتا ہے. ڈلیوری ہوتی ہے, آپ کی باڈی کے انڈورفنس ختم ہوتے ہیں, نیچے کریش کرتا ہے, اور جیسے جیسے آپ ریکوری کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے وہ انڈورفنس کی جو پروڈکشن ان دا باڈی ہے, ہارمونس کی, وہ نارملائز ہو جاتی ہے. اور نارملائز ہونے سے لڑکی یا عورت جو ہے وہ واپس اپنے نارمل موڈ میں جلدی آ جاتی ہے. اب اگر وہ اس میں بھی وہ نارمل پہ نہ آ سکے تو آپ یہ سوچیں کہ سیزیرین میں جو سی سیکشن ہمارے ہاں بڑا ایک پاپولر طریقہ ہے پریگننسی کو اینڈ کرنے کا یا پریگننسی کو کنکلوڈ کرنے کا, اس میں یہ نارمل پروڈکشن ہوتی ہی نہیں ہے. میننگ, اور یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہی, میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہوئی ہے کہ پریگننسی کے بعد اگر آپ سیزیرین کرواتے ہیں اور آپ کو ڈپریشن کی تکلیف پہلے رہ چکی ہے بائی واٹ ایور ریزن, کوئی ڈیتھ تھی, فیملی ہسٹری تھی, آپ کو کوئی تکلیف تھی, آپ کو کوئی بیماری تھی, واٹ ایور دا ریزن میں بھی, جس وجہ سے بھی تھا, اگر آپ نے سیزیرین کروایا تو سیزیرین کے بعد آپ کے لیے ریکوری کرنی ڈبل مشکل ہے.
آپ نے ریکور, اب آپ بچہ پیدا ہو گیا, اس کے بعد کا جو پورا سفر ہے اس سے ریکور کرتے کرتے آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں. اور اگر اس میں فیملی کو پتہ نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس میں بچہ جو ہے اس سے ماں اٹیچ نہیں ہوتی, بچہ جو ہے اس سے ماں اس کو کوئی انسیت نہیں ہوتی, وہ بچے کے پاس نہیں جائے گی, وہ بچے کو اپنے پاس نہیں لے گی, اس کی خیال رکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, وہ ہر وقت بس اپنی جان چھڑائے گی, وہ زیادہ سوئے گی, ہر بات پہ روئے گی, ہر بات پہ لڑے گی. یہ سائنس ہیں آف ہیونگ پوسٹ پارٹم ڈپریشن. اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی سائن ہے تو دیر از ہیلپ. یہ نہیں ہے دیٹ از اٹ از دی اینڈ آف دا روڈ. پہلی بات, سب سے ضروری بات, کوشش کریں, یہ میں سب کو کہتی ہوں, پلیز کوشش ضرور کریں that whenever you are going to have your child, try your level best to have the child by normal delivery. This is not because I'm saying وہ جو پورا ہے پیچھے کے جی سیزیرین میں ڈاکٹرز میک منی, ہاسپٹلز کا یہ طریقہ ہے, وہ سب اپنی جگہ پر ہے. ہیلتھ وائز ایز اے وومن اگر پاسبل ہے تو جو تکلیف آپ نے گزارنی ہے وہ آپ اسی ٹائم پر گزار لیں بنسبت اس کے کہ آپ سیزیرین کی طرف جائیں. اٹ از اے میجر آپریشن, میجر پروسیجر. آپ کی اسپائنل کارڈ میں ایپیڈیورل لگتا ہے, اس کی جو بیک پرابلمز, اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی لیگز کے لیگامنٹس ڈسٹروائے ہوتے ہیں, جو بہت ساری چیزیں ہیں, دیر از انلمیٹیڈ نمبر آف تھنگس جو کہ افیکٹ ہوتی ہیں وین یو ہیو اے سیزیرین. تو سیزیرین کوشش پوری ہونی چاہیے کہ آپ سیزیرین کو اوائڈ کریں. اس کے بعد اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ یا آپ کا کوئی ملنے والا اس طرح کے کسی ٹرموائل سے گزر رہا ہے, سب سے پہلی بات, اف یو آر دیٹ پرسن یور سیلف, please start exercising. I know it is the hardest thing to do, but this is the only way out of this. First things first, get your shoes on, آدھا گھنٹہ آپ نے واک کرنی ہے. یہ بہانے بنانا میرا گھر چھوٹا ہے, میں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں, جگہ نہیں ہے, 500 طریقے ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے, یہ کوئی بہانہ نہیں, یہ بالکل یہ کوئی بات نہیں. آپ کے گھر میں ایک کوریڈور ہے, اگر وہ 50 فٹ کا بھی ہے تو آپ اس میں آگے پیچھے 15 سے 20 منٹ واک کر سکتے ہیں. ہیلتھ کا خیال رکھنا 2 وجہ سے ضروری ہے. ایک تو جب تک آپ اپنے آپ کو واپس نارمیلٹی کی طرف نہیں لائیں گے, اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ایک بچے کو پالنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. اٹ از ناٹ این ایزی جاب. اگر آپ بریسٹ فیڈ کرا رہے ہیں, اگر آپ ڈبے کا دودھ بریسٹ فیڈ جو بھی کرا رہے ہیں, ہر 3 گھنٹے میں اٹھنا بچے کو, اگر آپ یہ سارا کچھ چینج کرانا, ایوری بڈی ڈزنٹ ہیو دا لگژری آف ہیونگ ہیلپ. تو میں ان لوگوں سے, ان گھر والوں سے, ان ہسبینڈ سے بھی گزارش کر رہی ہوں کہ اگر آپ فیل کریں کہ آپ کی وائف بہت اسٹرگل کر رہی ہیں تو یہ سمجھیں کہ تھنگز آر ویری ڈفرینٹ ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج. ہم لوگ ان چیزوں کو اب ہم اپناتے ہی نہیں ہیں جو ہماری ماؤں نے یا نانیوں دادیوں نے کیا تھا. ہماری نانیاں دادیاں جو تھیں وہ 10 بچے اس لیے پال لیتی تھیں اور پیدا کر لیتی تھیں کیونکہ وہ پنجیریاں, دیسی گھی, مکھن, they were eating things that were very pure, آرگینک چیزوں میں. اور اب جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں, جو غذا ہم لے رہے ہیں, وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. there is no comparison. تو coming back to this کہ یہ چیزیں جو لیڈیز سفر کر رہی ہیں ان تکلیفوں سے, مسٹ ہے, ضروری ہے. آپ پلیز یہ جو سارا ویسٹ کا جو بھی جہاں سے بھی لوگ یہ سب کچھ لے کر آئے ہوئے ہیں نا, کہ کھڑے ہو گئے, واک بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, جو ہمارے یہاں ہوتا تھا جی 40 دن تک آپ ہالیڈے پر رہیں گے, چھٹی پر ہیں, ریسٹ کریں, یہ بہت ضروری باتیں ہیں. بیکاز دیٹ از دا ٹائم وین یور باڈی نیڈس ٹو ریویمپ, بیکاز اٹ از ایگزاسٹیڈ, بیکاز اٹ از اے ویری ایگزاسٹنگ پروسیس. یور بونز, your entire body goes through so much during this time that it needs a break. اینڈ اٹ نیڈز آل گڈ تھنگز. ہمارے یہاں پنجیری, گوند, مکھانے, یہ بہت ساری چیزیں, دیسی گھی کھانے میں روز بنا کے, روز دودھ میں ڈال کے پئیں, دودھ روز پئیں. یہ تو فزیکل آپ کی ویل بینگ کے لیے ضروری ہے, لیکن ہم کیونکہ ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتے, یہ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو پھر افیکٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کے اندر اسٹیمنا رہتا ہی نہیں ہے ٹو ڈو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اب ہم لوگ سنگل فیملی ہومز میں رہتے ہیں, ہسبینڈ وائف بچے صرف, جہاں مدر پھر یہ ان چیزوں میں اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں, اور ہسبینڈس اکثر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو یہ اٹینشن مانگ رہی ہیں, نیڈی کلنگی ہو رہی ہیں, یا
لو دیکھو انہوں نے تو اپنے کو چھوڑ دیا, یا دیکھو بھائی تیار ہی نہیں ہوتی تم. آپ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ بھائی یہ ایک نارمیلٹی بنا دیں, بٹ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. پہلے جو طریقہ کار تھے وہ فرق تھے. آپ اب ایک عورت سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نوکری بھی کرے, وہ گھر بھی سنبھالے, وہ بچہ بھی پیدا کرے, پھر وہ اس بچے کو پالے بھی, پھر اس کے بال بھی ٹپ ٹاپ ہوں, اس کی فگر بھی سب سے اچھی ہو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پوسٹ پارٹم تو یہ ایک پارٹ ہے. اگر ایک پریگننسی کو ہی لے لیا جائے, یہ ایک کافی ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے, اور اس کو گزارنا اس عورت نے اکیلے نہیں گزارنا, بیکاز جو بھی اولاد ہے وہ آپ دو لوگوں کی ہے. تو ٹو ہیلپ آؤٹ ان ریزنگ دیٹ چائلڈ, اسپیشلی ان دا فرسٹ بگننگ ایئر اور سو جو بھی ہے, اس میں کوئی ایسی قباحت یا کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اسسٹ کر دیں. اور اسسٹ کرنے میں اگر آپ کی وائف نیپ لے رہی ہیں یا وہ ریسٹ کرنا چاہ رہی ہیں, اگر آپ 2-3 گھنٹے بچے کو دیکھ لیں گے تو اس میں کوئی اتنا اوفینڈ ہونے کی یا ناراض کہ ہمارے ابا نے تو نہیں کیا تھا, تو جی ابا نے اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں کی تھیں, تو پھر اماں نے بھی تو نوکری نہیں کی تھی نا. اگر ابا نے یہ کام نہیں کیے تھے تو اماں نے نوکری بھی تو نہیں کی تھی. اماں, میں ورکنگ لیڈیز کے لیے بول رہی ہوں کہ چیزیں بدل گئی ہیں, سارا زمانہ چینج ہو رہا ہے, معاشرہ بدل رہا ہے, سارے نارمز چینج ہو رہے ہیں, ہر طریقے سے وی آر ایوالونگ, سو کالڈ ہم ایوالو کر رہے ہیں. تو جب ہم ایوالو کر رہے ہیں تو پھر جو چیزیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں ان چیزوں کو بھی تو آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے نا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھا ادھر سے لے لیں اور آدھا ادھر سے لے لیں. تو پوسٹ پارٹم کا صرف یہ ہے, آئی نو سمبڈی مائی سیلف جن کی سسٹر جو ہیں ان کو پوسٹ پارٹم ہوا اور ان کو ہیلوسینیشنز شروع ہو گئے. ہیلوسینیشنز کا مطلب کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے, مجھے کوئی بلا رہا ہے, اور گھر والے جو ساس تھیں اور سسر تھے, یہ ڈرامہ کر رہی ہے, یہ دیکھو اس کو یہ پتہ نہیں, یہ نیا اس نے اب شروع کیا ہے, بچہ نہیں سنبھالنا, یہ نہیں کر. ایونچولی دیٹ گرل jumped from her house and she died. And then when she died, تو the whole story came out as اس پہ تو جادو ہو گیا تھا, یا اس پہ کسی روح کا سایہ آ گیا تھا, وہ پاگل سی ہو گئی تھی تو اس نے خودکشی کر لی. جبکہ پرابلم کچھ اور ہی تھی. پرابلم یہ تھی کہ اس کے ہارمونز جو تھے وہ نارملائز نہیں ہوئے, اس کی وجہ سے اس کے مینٹل ویل بینگ پر اثر ہوا. جب وہ ہوا تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, اور آگے پیچھے جتنے لوگ تھے اس نے نہ ان کو سمجھ آئی, نہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, اینڈ ایونچولی a child lost his mother. To conclude, I would just like to say, please be vigilant, please pay attention to the signs. اگر آپ ایک ساس ہیں, اگر آپ ایک مدر ہیں, اگر آپ ایک ہسبینڈ ہیں, اگر آپ خود ایک پریگننٹ عورت ہیں, آپ اپنے آپ کو خود اسیس کریں, ہر وقت ویجیلنٹ رہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد. اگر پوسٹ پارٹم جیسی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے بہت سارے علاج ہیں. ایکسرسائز از ون آف دیم, آپ کا فوڈ انٹیک از ون آف دیم, سائیکو تھیراپی از ون آف دیم, ایونچولی سائیکیٹری میں پھر میڈیکیشنز آتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اٹس اے ڈارک روڈ, اینڈ میں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہوں, بیکاز آئی سروائیوڈ اٹ, آئی اوور کیم اٹ, اینڈ ہیئر آئی ایم. آئی ہیو اے 10-year-old daughter and an 8-year-old daughter. So, but it's not an easy road. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک اچھا لگا. آئی ہوپ انفارمیشن جو میں دے رہی ہوں, اگین میں کسی انسان کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے. میں آپ کو صرف اپنے ایکسپیرینسز, اپنی ریسرچ, اپنے تک مجھے جتنا پتہ ہے کسی بھی بات کے بارے میں آپ لوگوں تک صرف وہ انفارمیشن پہنچاتی ہوں. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, آئی ایم ناٹ اے تھراپسٹ, آئی ایم اے نو بڈی. I am just here to tell you exactly what and how I have gone through things. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.